ناظرین، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے ایام میں ریاضات اور مجاہدات کے دوران ایک مرتبہ شہر کے باہر دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ کئی روز سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اچانک کنارے کے قریب دریا میں تیرتے ہوئے ایک سیب پر نظر پڑی۔ اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا، انجانے کس کا سیب تھا جو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل پڑے۔ کچھ دور پہنچے تو دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں کے پکے ہوئے سیب دریا کے پانی میں لٹکے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب انہی درختوں کا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ باغ حضرت عبداللہ الصومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لہٰذا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا اجازت سیب کھا لینے کی معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود خاصان خدا میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ انتہائی صالح نوجوان ہے، چنانچہ فرمایا اتنا عرصہ باغ کی رکھوالی کرو، پھر معافی پر غور کیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے مقررہ مدت پر بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور پھر معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی ایک شرط باقی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو معافی قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا۔ نکاح کے بعد جب حجرہ عروسی میں قدم رکھا، اپنی بیوی کو تمام ظاہری عیوب سے مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری سے بھی متصف پایا تو خیال گزرا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ الصومعی کے پاس پہنچے اور اپنی پریشانی بیان کی تو حضرت عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو اس کی صفات بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں۔ یہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی۔ یہ بہری اس لیے ہے کہ خلاف شرع اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی خلاف شرع برے راستے پر قدم نہیں رکھا، اور یہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی خلاف شرع بات نہیں کی۔ ناظرین، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اور آپ کے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا۔